یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شفاعت سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ پر پارٹیوں میں جو ہے منحرفین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ کون بکا کون باغی ہوا، یہ سوال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا جواب۔ اس کے علاوہ اگلا چیلنج جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہے، اور اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نون لیگ کیو لیگ کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے ہونے والا جو تھا وہ عورت مارچ، اور اس پر میڈیا کی کوریج، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہو کیا رہا آپ کے خیال میں، اب جو سینٹ کا چیئرمین کا ہونے لگا الیکشن، اس پر کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ پہلے تو آپ کی پہلی والی بات پہ آ جائے نا، اچھا جی، کہ شنید یہ ہے یا خبر یہ ہے، پکی خبر ہے کہ 17 تو منحرف ہو گئے پی ٹی آئی کے ٹھیک، ایم این اے، 13 نے بقول شیخ رشید صاحب کے پیسہ پکڑ لیا، بک گئے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 30۔ اوکے، اگر اس حکومت کے پاس یہ 30 ایم این اے نہیں رہتے یا نہیں رہے تو یہ حکومت چلے گی کیسے، کب تک چلے گی؟ ٹھیک ہے، عمران خان اتنے ہی زیادہ بڑے اخلاقی حاتم طائی ہیں تو کیوں نہیں نکالتے ان 30 لوگوں کو جنہوں نے پارٹی بینڈیڈ توڑا، جنہوں نے اخلاقی حدود توڑی اور جنہوں نے پیسے پکڑ لیے یا جو باغی ہو گئے۔ ان کا آئینی ذمہ داری تھی، قانونی ذمہ داری تھی کہ پارٹی مینڈیٹ کے مطابق ووٹ ڈالتے، وہ نہیں نکال پائے ان لوگوں کو۔ وہ 2 سندھ میں جو ایم پی ہے جنہوں نے کھلا کہا کہ ہم ان امیدواروں کو پارٹی کے ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، انہیں تو نوٹس بھیج دیا ہے۔ باقی مگر اور لیکن فواد چودھری کہتے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے، شیخ رشید جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ، انہیں معلوم ہے۔ وہ کل بھی وہ بتا رہے تھے میڈیا پہ، جی اتنے لوگ ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ 4 نواز لیگ کے لوگ بھی ٹوٹے ہیں، اچھا، اوکے، 6 پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے لوگ بھی ٹوٹے ہیں۔ صحیح، اور یہ بھی درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں جمیعت علماء اسلام نے ووٹ نہیں دیا این پی کے لوگوں کو، اچھا، اور یہ جو ہمارے دوست فروخت اللہ بابر صاحب ہار گئے، وہ بھی اس لیے کہ جمعیت نے انہیں ووٹ نہیں ڈالا۔ اسی طرح جی ڈی اے والے جو ہے وہ چیخ رہے ہیں سندھ میں کہ تحریک انصاف والوں نے اور ایم کیو ایم والوں نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا جبکہ ہم نے انہیں ووٹ ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو ہر طرف یہ مار دھاڑ ہوئی ہے، تو اس کا عمران خان کی حکومت پہ بہت خوفناک اثر ہونے ہے۔ جا رہا ہے۔ اب یہ لیم ڈک حکومت ہے، اچھا، اب یہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ، پہلے بھی انصاع کرتی تھی لیکن اب تو یہ ان کی یہ ہوا میں ہینگ کر رہی ہے، اچھا، ہوا میں ایسے کھڑی ہے۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 30 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کون سا وقت چنتے ہیں پارٹی کو خیر بات کہنے کے لیے۔ آل رائٹ، اگر انہیں الیکشن جلدی ہوتا نظر آیا تو یہ کھل کر میدان میں باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں نہ ٹکٹ ملنا ہے پی ٹی آئی کا عمران خان نے دینا ہے اگلے الیکشن کے لیے، نہ انہوں نے عمران خان سے ٹکٹ لینا ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ اوکے، آپ اسے کسی دوسری پارٹی میں دیکھتے ہیں شامل ہوتا یہ ہے؟ جائیں گے مسلم لیگ نواز میں جائیں گے، وہاں ٹکٹ نہیں ملے گا، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، اوکے، کیونکہ مجھے اگلے الیکشن میں تو پی ٹی آئی صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اگر اسے اپوزیشن ٹرم مکمل کرنے کا موقع دے دے۔ جو کہ آپ کے خیال میں دینا چاہیے؟ نہیں، یہ اگر موقع دینا نہ بھی چاہیں تو جب تک اسٹیبلشمنٹ رکھے گی عمران حکومت کو وہ رہے گی، اوکے، ٹھیک، صحیح، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر اس کے لیے بھی تیار رہے کہ جو ناکامیاں عمران حکومت کی ہیں یا خرابیاں جو ہے وہ ان کے کھاتے میں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا نہیں کہ ٹون پھر سخت ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم چپ ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں یہ کیا تو ہم نام لیں گے لوگوں کے۔ اوکے، بلکہ یہ بھی تجویز آئی پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ ہم کیوں نہ راولپنڈی میں جلسہ کریں، ٹھیک ہے، اپنا وہ 26 مارچ کی بجائے 26 مارچ کو یہ لے کر انہوں نے کر دیا لانگ مارچ کا اعلان، اوکے، 26 مارچ سے شروع ہوگا اور وہ 30 مارچ پہ جا کے اسلام آباد پہنچے گا، اور پھر وہاں سے یہ آگے کتنا چلے گا ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ دھرنے میں بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، دھرنا ظاہر رمضان شریف تک چلے گا۔
اور ملک پیرالائز ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بڑا خوفناک ہونے جا رہا ہے. صحیح. اس لیے کہ یہ جو سنجرانی صاحب ہیں یہ انہیں لائے تھے تحریک انصاف اور زرداری صاحب مل کر لائے تھے ان کی مدد سے. جنات جو ہمارے پیارے جنات جو ہوتے ہیں یا خلائی مخلوق کہا جاتا ہے, تو یہ الیکٹ ہو گئے تھے فرام نو ویئر. اس کے بعد کوئی پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی بات نہیں چلی. اور جب وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو پی ڈی ایم کے 14 سینیٹر جو تھے جو کہ کھڑے ہو کے جنہوں نے عدم اعتماد کے ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا, لیکن جب سیکرٹ ووٹ پڑا تو ہار گئے. اور بڑا جشن منایا پی ٹی آئی نے, اور سنجرانی صاحب بھی بہت جشن منا رہے تھے. یہ سنجرانی صاحب کون ہیں؟ کبھی سیاست میں نہیں تھے. یہ وہاں پہ جو سٹون مافیا ہے اس کے بڑے ایک ارب پتی ٹائکون ہیں, ماربل مافیا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پیسے ویسے دے کر انہوں نے اپنا یہ سینیٹر بنے تھے اور انہیں لے آئے کہیں سے. اب یہ پھر میدان میں ہے. الیکشن کے نتیجے کے فوراً ہی بعد 3-4 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب نے انہیں سینٹ کے چیئرمین کا امیدوار قبول کر لیا. اچھا. تجویز عمران خان کی نہیں تھی. اوکے. تجویز انہیں کی تھی جو انہیں پہلے بھی لائے تھے اور جنہوں نے انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچایا تھا. اب حالت تو پی ڈی ایم کی پارٹیز کی یہ ہے سینٹ میں کہ اس کے 14 سینیٹر ٹوٹ گئے. اب انہوں نے اتار دیا اپنا بڑا گھوڑا یوسف رضا گیلانی صاحب کو. اب یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کی معمولی اکثریت ہے, 51-52 کے قریب یہ ہیں. اے این پی کا ابھی تک پتہ نہیں ہے, لیکن اے این پی ظاہر ہے کہ جائے گی, یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ تو کرے گی, لیکن ان کے سینیٹر کیا واقعی ووٹ دیں گے. اب ان میں بھی آپس میں جھگڑا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کا کون ہو. اچھا. ڈپٹی چیئرمین کے لیے بلوچ پارٹیاں اصرار کر رہی ہیں کہ ان کا ہو. اوکے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں جو سے بلوچستان سے, انہیں بنایا جائے ڈپٹی چیئرمین. اس پر اختلاف کر رہی ہیں جو بلوچ پارٹیز ہیں, لہذا اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ کرے گی. ابھی حکومت نے ڈپٹی چیئرمین کا اناؤنس نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ جے یو آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں بلوچستان سے, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے امیدوار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سنجرانی صاحب کو ڈیفیٹ دینا ہے تو آپ کسی تکڑے بلوچ کو ڈپٹی چیئرمین کے طور پر. آپ کے خیال میں کون تکڑا بلوچ ہونا چاہیے؟ کئی ہیں مثلا جو وہاں سے کئی سینیٹرز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوئے. اچھا. اور جو اپنے مقامی اثر رسوخ استعمال کر کے کچھ ووٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ معاملہ ہے یہ 3-4 ووٹ ادھر ہو گیا وہ جیت جائے گا, 3-4 ووٹ ادھر ہوئے وہ جیت جائے گا. صحیح. اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے جیسے کہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے, ہمیں نہ کسی تو, اگر تو اس پہ قائم رہتے ہیں پھر تو جیت جائیں گے یوسف رضا گیلانی. لیکن یوسف رضا گیلانی کو اپنے طور پہ بھی سنجرانی اپسیٹ کر سکتے ہیں. اچھا. وہ 3-4-5 لوگوں کو خرید سکتے ہیں اپوزیشن کے سینیٹرز میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یوسف رضا گیلانی تو نذرانہ قبول کرنے والے گیلانی ہیں نا. اچھا. ہمارے جو گیلانی ہیں وہ ہم اسے ناواجب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم کہتے ہیں صدقہ اور فطرانہ اور یہ نذرانہ جو ہے یہ سیدوں میں جائز نہیں ہوتا, وہ جائز سمجھتے ہیں جو ٹھیک ہے انہیں مال ملتا ہے, لیکن وہ پیسہ نہیں خرچ کرتے. اچھا. پیسہ ان کے کوئی اور خرچ کر سکتا ہے. تو لہذا یہ سینٹ کے الیکشن میں اگر تو گیلانی, اب دیکھیے یہاں پہ کیا اخلاقی صورتحال, دیوالیہ پن کا کیا حال ہے. عمران خان نے کتنا زور لگایا ہاتھ کھڑا کر کے جی کھلا ووٹ ہونا چاہیے جی سینٹ کے الیکشن میں. ہاں بالکل. اور یہ پارٹی کے مینڈیٹس کے حساب سے ہونا چاہیے, جس کی پارٹی کی نمائندگی ہے اسمبلیوں میں اس حساب سے انہیں سینیٹر ملنے چاہیے. آئینی ترمیم دلانے کی کوشش کی, آرڈننس بھی جاری کیا, سپریم کورٹ بھی گئے, اب وہ پل پڑے ہیں, پھر انہوں نے تقریر کر دی اپنی کابینہ میں الیکشن کمیشن کے خلاف. لگتا ہے کہ شاید وہ ڈر رہے ہیں اس بات سے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اوکے اس کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اچھا. الیکشن کمیشن پہ.
اتنا غصہ انہیں اس پہ غصہ ہے بھی، اچھا، لیکن اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کہیں کا غصہ کہیں اتارا جا رہا ہے، غصہ اتارا اس لیے رہے کہ تاکہ وہ جو ہے نا کیس جو باوڑا کے کیس میں دیکھ لیا انہوں نے، باوڑا نے 2.5 سال چکر دیا عدالت کو، صحیح پھر جا کے جھوٹا بیان الفی داخل کر دیا، ابھی وہ ممبر بھی ووٹ ڈال کے بھی گئے، صحیح، سینٹ کا الیکشن میں انہوں نے ووٹ ڈالا اور اس کے بعد جا کے استعفیٰ دے اپنے وکیل کے ذریعے بھجوا دیا کہ میں نے تو استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ سینیٹر بھی رہیں گے واڑا صاحب، صحیح، اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ آئین کی 63 کی شک ان پہ لاگو ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ اوکے، اب الیکشن کمیشن کے بارے میں فیصلہ کرے گا، تو لہذا جو نا اب جو عمران خان اتنے ہی اخلاقی اقدار کے نمائندہ بنے ہوئے تھے تو وہ کروا لیں الیکشن، اس کا سینٹ کا ہاتھ کھڑا کرے کرا لیں، ٹھیک، ایک میوچل ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن لے آئے کوئی آئینی ترمیم لے آئے، 2 دن میں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی، ٹائم پڑا ہے ابھی، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم تو اپنے اصول پہ قائم ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ بھئی اگر ہماری اکثریت نہیں ہے سینٹ میں تو ہمارا چیئرمین نہ بنے، لیکن ایسا وہ بنے جس کی اکثریت ہے، تو لے آئیں بل لے آئیں، اپوزیشن تیار ہوگی، پی ڈی ایم تیار ہو جائے گی، اچھا جی آئیے سینٹ کا الیکشن کھلا ہونا چاہیے اور سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی کھلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ ضرورت ہے پی ڈی ایم کی کہ ہارس ریڈنگ نہ ہو، مطلب کیا ہے اصول جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیرینسی سیاسی مفاد اور ضرورت کے تحت ہے، جو سیاست کے گند میں اب سب کے چہرے جو ہے وہ داغدار ہو رہے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں جو ہے نون لیگ اور کیو لیگ جو ہے مل کے حکومت بناتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو نواز شریف نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوست میاں شہباز صاحب نے پروگرام کیا تھا پنجاب نامہ میں بدل ہوئی کے پلیٹ فارم سے، چودھری تیار اس بڑی اس تجویز پر غور کر رہے ہیں اور ان کے دل میں آ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چودھری کو پتہ تھا کہ نواز شریف نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، نواز شریف نے کل کیا کہا، نواز شریف حالانکہ بلاول گئے ڈیسپریٹلی، آگے حمزہ سے ملاقات بھی کی، چودھری سے ملاقات بھی کی، پھر کہا اخباروں میں آیا کہ چودھری نے ٹکا سا جواب دے دیا، پھر چودھری کو بیان دینا پڑا کہ نہیں ہم نے تو کوئی ٹکا سا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ 55 سال کے بعد کوئی بھٹو ان کے گھر آیا تو ہمارے لیے تو ان کا آنا باعث عزت تھا، تو انہوں نے اس طرح امبیرسمنٹ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بلاول نے کہا کہ میں تو خیریت دریافت کرنے گیا تھا انکل کی، تو خیریت دریافت نہیں کرنے گئے تھے، وہ اصل میں ابھی وہ وقت نہیں ہے پنجاب میں، اچھا، پنجاب میں اگر اوپر 30 ایم این اے عمران خان کے ٹوٹ گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں پارٹی یا اندر ہی اندر چھوڑ گئے ہیں، تو 50-60 ایم پی اے پنجاب میں بھی ہیں تحریک انصاف کے، میں جانتا ہوں، اچھا، میں نام بتا سکتا ہوں، ارشاد نہیں بتاؤں گا، نہیں کچھ تو بتائیے نام، یہ کیا آپ کسی وقت کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، تو وہ 50-60 کے 50-53 کے قریب ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں، اچھا، تو وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آ سکتا ہے، لیکن جو ہے نا سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا نہیں، ہم یہ پارٹنر نہیں بنیں گے، عمران خان کے اتحادی کے ساتھ ہم کولیشن نہیں بنائیں گے، مطلب کیو لیگ کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں، ٹھیک ہے، اپنے طور پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری بڑی پارٹی ہے، ہماری میجورٹی تھی، ہم سے یہ پنجاب چھینا گیا، یہ بات درست بھی ہے، وہ سارے وہ 20-25 آزاد شامل کرا دیے گئے تھے الیکشن کے بعد بھی، اکیلے سے تحریک انصاف کیو لیگ کی مدد سے بھی حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ اب جو مسئلہ آ رہا ہے نا اس کا بزدار صاحب کا، یہ جو کیا کہتے ہیں عمران خان وسیم اکرم کیا 2 ہاں جی، نہیں شہباز شریف 2 نہیں، اب اسے بزدار وہ کہتے ہیں نا وسیم اچھا، اکرم کیا، تو یہ جو وسیم اکرم صاحب ہیں ان کے پنجاب میں، ان کے خلاف کئی امیدوار ہیں، علیم خان بھی بننا چاہتے ہیں، فواد چودھری بھی بننا چاہتے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی بننا چاہتے ہیں، ان کے جو لاہور سے ایک ایم پی ہیں وہ سمن آباد سے جیتے ہیں اسلم صاحب وہ بھی بننا چاہتے ہیں، اچھا، یہ جو ان کے پرانے سابق اب وزیر قانون ہیں جو پہلے کیو لیگ میں تھے اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی بننا چاہتے ہیں، اس پہ نظر بھی تھی، اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو عدم استحکام آ جائے گا، اوکے، پھر چودھری اپنا پتہ کھولیں گے، وہ کہیں گے اچھا بزدار کو ہٹا رہے ہو تو پھر ہمیں بناؤ، ٹھیک ہے، پھر چودھری صاحب پرویز الہی میدان میں اتر آئیں گے، لہذا بزدار صاحب کو یہ فائدہ مل رہا ہے ابھی یہ فائدے میں کہ ہے، انہیں ہٹائے گا جائے گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پنجاب کی حکومت ہاتھ سے نکل جائے،
تو لہٰذا وہ کہیں نہیں جا رہے. اور چودھری کی مجبوری یہ ہے کہ کسی اور کو نہ بنا دیں. اگر اور کو بنائیں گے تو پھر ہم میدان میں اتریں گے, تو گورنمنٹ ٹوٹ سکتی ہے. پنجاب میں گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے یا ہار جاتی ہے تو سینٹر میں کیا بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھا عمران خان کا فیس, اب یہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے. اوکے. یہ اب خاتمے کی طرف جا رہا ہے. یہ کیوں بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے پی ڈی ایم انہیں قبل از انتخابات کے لیے نکالنے کے لیے. اچھا. They should let him Complete. go down the drain. انہیں جانے دیں, سیاسی عمل کو مکمل ہونے دیں. یعنی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کوئی شک نہ رہ جائے باقی. عمران خان کہے دیکھیے مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, میرے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اور یہ سارے مل گئے تھے اور فلاں ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, میں تو بہت مظلوم ہو گیا ہوں. اسے شہید نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسے اپنا پوری طرح سے جوبن جو تھا دکھا لے, ثابت کر لینے دیں. لیکن اس کا ملک پہ برا اثر پڑے گا اور ملک جا رہا ہے ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے اب جو ہے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ چیئرمین کا, اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی اور جس طرح کی اکثریت ہے ان کی پی ڈی ایم کی پارٹیز کی, اس کے حساب سے چیئرمین الیکٹ ہونے دیا, تو یہ ٹینشن جو ہے جو سیاسی حکومت سے ہے وہ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں دوبارہ بدل جائے گی. اوکے. یہ لوگ نام لیں گے, ٹھیک ہے, جرنیلوں کے نام لیں گے, افسروں کے نام لیں گے کہ جی کس نے کس پہ دباؤ ڈالا, کون کسے اٹھا کے لے گیا, کسی نے کس سے رابطہ کیا, یہ سب نام لیں گے. اور وہ وہاں پہ اسلام آباد میں نظر آتا ہے وہ کردار چلتے پھرتے, لوگ صاف ہی بتا سکتے ہیں, آپ بتاتے ہیں صاف ہی فلاں 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 جی یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی طرح عمران خان کا جو یہ عدم اعتماد کے ووٹ پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر واقعی ایک صحیح معنوں میں عدم اعتماد کا ووٹ ہو تو عمران خان ول لوز. تو اب شاید اسپیکر کے خلاف لے آئے عدم اعتماد کا ووٹ. اچھا. لیکن اب بڑا پھر نظر جائے گی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے ساتھ ہی 26 تاریخ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اچھا, آپ نے پریویس پروگرام میں کہا تھا کہ لانگ مارچ تو ان کو کرنی چاہیے لیکن دھرنے پہ نہیں آنا چاہیے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ دھرنے پہ آئیں گے. نہیں, میں انہیں کون ہوتا مشورہ دینے والا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ کا 26 سے, یہ پورے ملک سے آئیں گے, قافلے جائیں گے, 30 تاریخ کو پہنچیں گے, اور اس کے بعد یہ کتنے دن بیٹھتے ہیں اس کا بھی فیصلہ انہیں کرنا ہے. اچھا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اصرار کریں گے کہ ہم دھرنا دے کے بیٹھیں. ٹھیک ہے. اور اگر چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ دھرنے میں نشانہ نہ بنے, کیا ہو جائے گا چیئرمین اگر گیلانی صاحب الیکٹ ہو جائیں گے. گیلانی صاحب ہر طرف کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون سا اسٹیبلشمنٹ کو کٹارے میں کھڑا کر دیں گے. نہیں. اچھا, ویسے آج آپ کی ٹون گیلانی صاحب کے حوالے سے کچھ چینج ہے. آپ کا خیال تھا کہ پہلے جو ہے وہ ان کا نا کے ساتھ پیر ویر لوگ ہیں نا. اچھا, پیار محبت سے چلیں گے. اسرائیل کی علاقے کے فیوڈز کو میں بہت جانتا ہوں. اچھا. یہ ہر طرف کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کے ساتھ ہوتے بھی نہیں ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ ہوتے بھی ہیں. بس جب اسپیکر تھے تو انہوں نے اچھا چلائی تھی اسمبلی. ٹھیک. بلکہ شیخ رشید کو وہ اسمبلی میں لاتے تھے, اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی ناراض ہوتے تھے. تو سینٹ ہی چلائیں گے, اور سینٹ کا چیئرمین کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کون سا رضا ربانی جیسے اصول پرست سینٹ کے چیئرمین ہو سکتے ہیں. اوکے. اچھا ہوتا اگر یہ رضا ربانی کو دوبارہ سینٹ کا چیئرمین بناتے, کیونکہ رضا ربانی نے بڑا مقام بنایا اپنا اصولی سیاست میں. لیکن پیپلز پارٹی بھی اصولی سیاست اتنی نہیں چلتی. اب یہ اٹھا کے جو یہ ہیرو بنا رہے ہیں گیلانی صاحب کو, تو لہذا گیلانی صاحب اگر الیکٹ نہ ہوئے تو اپوزیشن شور میں جائے گی کہ جی ہارس ٹریڈنگ کی ہے, اور یہ نام لیں گے کہ ایجنسیز نے کروائی ہے. اب بھی لے رہے ہیں نام ایجنسیز کا. وہ تو عمران خان کے عدم اعتماد کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ وہاں بندے پورے نہیں تھے. بالکل. اب مجھے حیرانگی ہے کہ یہ میڈیا والے کیا کر رہے تھے. آپ بیٹھ کے 10 منٹ پہ لوگ 340 لوگ آپ گن سکتے تھے کتنے ہیں. اچھا, وہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ان الیکٹڈ 4 بیٹھے ہوئے تھے. بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اجلاس تو تھا عدم اعتماد کے لیے, ان کا کیا کام تھا؟ تو بہرکیف وہ تو گزر گیا. اب مجھے نظر آتا ہے مسئلہ کہ یہ سینٹ کا الیکشن کے چیئرمین سے بڑا معاملہ ہو گیا ہے 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کا. اوکے. اور وہ
30 مارچ کو مطلب یہ ہے کہ وہ ہم دھرنا دیں گے، اور وہ دھرنا کتنے دن چلے گا، اس کو کیا اثر پڑے گا، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم انتظار کریں۔ اچھا امتیاز صاحب مجھے ایک چیز بتائے گا، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ دھرنا بھی دے رہے ہیں اور لانگ مارچ کر رہے ہیں، سارا جو کشمکش چل رہی ہے اس وقت پولیٹیکلی ملک کے اندر، تو عام پبلک کے لیے ریلیف کب تک ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں، ریلیف کو کون پوچھتا ہے، عام آدمی کو کون پوچھتا ہے، ریلیف کس بات کا؟ یہ کوئی تماشا ہے ملک کا بنا ہوا؟ کوئی توجہ ہے عوامی ایشوز پہ؟ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کورونا کے حوالے سے ویکسین کا کیا انتظام ہوا، کوئی ہے بندوبست آپ کا؟ 2 لاکھ چینیوں نے بھیج دی، 1 لاکھ اور بھیج دی، 5 لاکھ اور بھیج دی، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ مطلب اب کورونا پھر سے بڑھ رہا ہے، وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ویو ہے، اور لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ خطرناک ویو ہے، اور لیکن کوئی عوام اللہ کے سہارے، اللہ کے سہارے ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا ابھی عورت مارچ ہوئی، میڈیا کی کوریج کے حوالے سے کیا کہیں گے اتنا آپ؟ خوبصورت مارچ تھا، اور اتنی ہماری نوجوان ہونہار پڑھی لکھی ویری کریٹو خواتین، ان جو لانگ مارچ سے پہلے میڈیا کو انہوں نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی، ایک لفظ کی رپورٹنگ نہیں ہوئی، وہ انہوں نے تعلیم کی رپورٹرز کی کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، سائنس یہ کہتی ہے، میڈیسن یہ کہتی ہے، سوشیولوجسٹ یہ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، ہمارے ملک کے حقائق یہ ہیں کہ عورتیں کس طرح مرتی ہیں، کینسر کا کیسے شکار ہوتی ہیں، ان کے زچگی بچگی میں کیا کرائسس ہوتے ہیں، اور یہ جو تشدد کے واقعات ہیں اور ہراسگی کیا بلا ہے، اس کے کیا انہوں نے بریفنگ دی تفصیلی اپنے منشور، امتیاز صاحب مجھے بتا کہ اور جب جاتے ہیں وہاں پہ کیا رپورٹ، اس کی وجہ ہے کہ بیمار ذہن ہے، ہمارے رپورٹرز کو ٹریننگ نہیں ہے کہ جنڈر رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے، یہ ایڈیٹرز کیا کرتے ہیں، پھر شور کہتے ہیں یہ ایڈیٹر کا تو آفس ہی ختم ہو گیا، جہاں ہے موجود، یا کوئی تو ان کا انچارج ہے نا جو انہیں بھیجتا ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے، انہیں بتاؤ بھی صحیح، ٹریننگ دو کہ جینڈر سینسٹیو طریقے سے رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ہم ٹرین کرتے تھے اپنے رپورٹرز کو، یہ کیا کرتے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ایڈیٹرز رہیں گے، دا وے یہ میں نے دیکھا وہاں رپورٹرز کنڈکٹ کر رہے تھے، اور بڑے بڑے سیزنڈ ان کی رپورٹنگ میں، اور وہ جو دوسرا مارچ تھا جماعت اسلامی والوں کا، اس میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، جو اور لڑکیوں کو اور بارے میں کیا کیا بری زبانیں اس مینٹیلٹی کے ساتھ آ کے یہ اور رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ان سے دل ماننے کو تیار نہیں کہ اتنے سیزن جو رپورٹرز ہیں وہ رپورٹنگ کرنا جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ کوشش ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، ان پڑھے ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، دیکھیں اب انوائرمنٹ کی رپورٹنگ کے لیے خاص ٹریننگ چاہیے، اکانومی کی رپورٹنگ کے لیے خاص ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے جینڈر رپورٹنگ کے لیے خاص رپورٹنگ چاہیے، وہ انہوں نے کیا کیا، ویمن رپورٹر وہ ایک نکال لی، وہ بھی غائب، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے میڈیا نے، خاص طور پر اس بار ذرا کم ہوئی ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ تھی، اور وہاں پہ پھرتے ہیں وہ لوگ، ہر بندہ لے کے کیمرہ اب رپورٹر بن گیا ہے سوشل میڈیا کے لیے، اور وہ الٹے الٹے بچیوں سے سوالات کرتے ہیں، نہ ان کا مقصد ہے پھانسی پھیلانے کا، نہ ان کا مقصد ہے جسم فروشی کا، وہ جسم فروشی کے خلاف ہیں، وہ اپنے جسم کے نوچے جانے کے خلاف ہیں، سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، سیفٹی کی بات ہو رہی ہے، اور نظروں سے بچنے چاہتی ہیں جو گلی سڑکوں میں انہیں درپیش ہوتے ہیں انہی مرد حضرات کے ہاتھوں، سیف ماحول کی ریکوائرمنٹ ہے بیسکلی۔ جی ہاں، تو لہذا اتنی کافی آج۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چلیں ابھی رپورٹنگ نہیں بھی کر پا رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ڈبیٹ کا آغاز ہو چکا ہے، وی کین ہوپ کہ سونر اور لیٹر جو ہے، میرا خیال ہے کہ مارچ اور اپریل کا پہلا ہفتہ، آخری اور پہلا ہفتہ کافی پاکستان میں ہنگامہ خیز ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں، تیاری پکڑ لیں ہم، چلیں جی بالکل تیاری پکڑ، ہنگامہ ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سال کے اینڈ تک صورتحال کہیں سیٹل ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی، ویسے ہم مصروف ہو جائیں گے افغانستان کے معاملے میں، ہماری کافی مصروفیت بڑھ جائے گی، اس کا پھر کسی اور پروگرام میں ذکر کریں۔ چلیں جی، یہ آپ نے ایک اچھا چھوٹا سا لقمہ دیا پروگرام کے جاتے جاتے، تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شفارہ سلیم کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔